ہمارے بچے جو کہ نیچرل کیوریوسٹی میں آئیں گے ڈیفینیٹلی 13 ایئرس سے لے کر 19 ایئرس تک ٹین ایج میں وہ یہی سب کرتے ہیں. تو جب گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو بچے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کے کرائسس میں چلے جاتے ہیں. اگر تو آپ کا بھی یہ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ بچہ اور آپ ایک روم میں 25 سے 30 منٹ سروائیو نہیں کر سکتے, تو پھر مینٹورشپ کا ریلیشن تو آپ بھول جائیں. اگر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے, ہم نے سمجھے فرینڈس کے گھر جا کے اسٹے کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی الاوکیشن میں آپ نہیں دیتے, تو آپ ایٹ لیسٹ پوچھ تو سکتے ہیں کہ یہ دوستی کب ڈیولپ ہوئی, آپ اتنی جلدی سے گھر کیسے جانا چاہتے ہو. اگر آپ کا بچہ انٹرپرینیور بننا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں اسٹڈیز کوئٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو ضرور اپنے بچے کی بات سننی چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. ویلکم ٹو زندگی ریسیٹ اینڈ ریبلڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ کا چینل, آپ کی پسندیدہ سیریز ہمارے بچوں کے لیے ہماری توجہ, ان کے لیے بات اور اپنے والدین کے لیے بہترین قسم کی ٹپس دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح اس سیریز کو فالو کر رہی ہیں ہمارے ساتھ فصیحہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں فصیحہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس اگین. فصیحہ, ہمارا فیز چل رہا ہے بچوں کی ایک فیز سے دوسرے پہ, دوسرے سے تیسرے پہ, اور بہت کروشل فیز کی بات ابھی ہم اس ایپیسوڈ میں کرنے والے ہیں. آپ یقین جانیے یہ وہ ٹائم ہے جس میں پیرنٹس بھی پریشان, مجھے لگتا ہے بچے خود بھی پریشان, نہ پیرنٹس کو سمجھ آ رہی ہے نہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے, چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ ہماری ایج جو ٹینس کی ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں 13 to 19 ایئرس, اور اس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین, یہ ایک ایسا کروشل ٹائم ہے, ایک ایسی ایج ہے کہ جو اس کے اوپر ڈسکشن اتنی ہے, ان کے اس کی میٹرز اتنے ہیں ڈسکس کرنے والے, کہ ہمیں لگا کہ ہم شاید اس کو ایک ایپیسوڈ میں پورا نہیں کر سکیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ 4 کمپوننٹ جو ہیں ہماری پرسنالٹیز کے, ہم ان کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں, جس کے اندر ہمارا مائنڈ, ہارٹ, باڈی اینڈ سول ہوتا ہے. تو وہ یہ چاروں کے چاروں کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے. اس ایپیسوڈ میں فصیحہ میں ہمارا پلان ہے کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں ہم لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو ٹینس کی ایج میں ان کی اپنی آن دیئر اون ان کی کون سی جو اسپیسیفکیشنز ہیں یا کیا چیلنجز ہوتے ہیں, اور ان جنرل بھی. اور پھر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ جو ہے ہمارا باڈی اینڈ سول کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تیار ہیں آپ؟ بالکل جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. چلیں آ جاتے ہیں سب سے پہلے بات ویسٹ کی طرح. میں یہ بات کہوں گی ویسٹ کی طرح, کیونکہ اگر ہم اپنے بچپن کو سوچیں یا کہیں ٹائم کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تو ہم نے یہ چیزیں نہیں سنی تھیں. آئیڈینٹی کرائسس ہے, آئیڈینٹی کنفیوژنز ہیں. یہ کیا ہے سب؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ویسٹ کا جو انفلوئنس ہے اب یہ سب کانٹیننٹ انڈو پاک میں بھی آ چکا ہے. آج ہم پاکستان, انڈیا, ہمارے جو یہ سب کانٹیننٹ کے ریجنز ہیں, اس میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. تو کیا یہ ایک الارمنگ سچویشن نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بچہ نہیں رہتا, دے ریمین نو مور بچہ ان ایج 13, ٹھیک ہے. اب یہ بچے ٹین ایج میں آ رہے ہیں, تو دے ایکچولی اسٹارٹ ڈیولپنگ دیئر اون آئیڈینٹی. یہ شروع سے ہوتا آیا, یعنی کہ ہر انسان کی لائف کا یہ فیز ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی کوئی آئیڈینٹی بناتا ہے, بچے اپنے نئے نئے نام رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, خود کو نئے نئے نک نیمس دیتے ہیں. سو یہ ہے وہ آئیڈینٹی جو بچے بلڈ کرتے ہیں. اب ہوا اس طرح سے کہ کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے تو اس چیز پہ فوکس نہیں کیا کہ آئیڈینٹی بلڈ کیسے ہو رہی ہے, اس کو ہیلپ کس طرح کرنا ہے, اس کو نرچر کیسے کرنا ہے. تو ویسٹ میں اس کے اوپر آلریڈی بہت سارا کام تھا, اور آئیڈینٹی کرائسس جس میں اپنے لڑکے یا لڑکی ہونے پہ ہی ڈاؤٹ ہو جاتا تھا, تو وہ سب چیزیں وہاں پہ تو تھیں. اب جس طرح سے اب ہم سب گلوبل ولیج میں ہیں, ایچ اینڈ ایوری پرسن از کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ وچ از ہیپننگ اراؤنڈ دا گلوب. یہ چیزیں ہمارے بچوں میں بھی پینیٹریٹ کر گئی ہیں. اب جب یہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں تو یہاں پہ گائیڈنس کی کمی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان چیزوں کو معیوب جانا, ان پہ بات کرنا بھی پسند نہیں کیا. تو ہمارے بچے جو کہ نیچرل کیوریوسٹی میں آئیں گے ڈیفینیٹلی 13 ایئرس سے لے کر 19 ایئرس تک, ٹین ایج میں وہ یہی سب کرتے ہیں. تو جب گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو بچے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کے کرائسس میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ سرچ کرتے ہیں اپنے ارد گرد, اور جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے, خود سے مطابقت لگتی ہوئی دکھتی ہے, وہ اس کو آپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس ریئل ہیں. اس ایج گروپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو گائیڈنس ملے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو سمجھیں, ان کی اپنی کوئی شناخت ہو. ٹین ایج میں بچے اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں, اور ان کو اس دور میں, اس ایج میں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کریں, ہیلپ کریں, انہیں کنفیوژنس کو کلیئر کریں, چاہے وہ جینڈر سے ریلیونٹ ہو. جی, یہ میں وہی کہنے لگی تھی کہ جینڈر بیسڈ بھی آپ یہی بات کر رہی ہیں
کہ کیا جینڈر بیسڈ بھی ان کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ ان کو بتانے کے لیے کہ ہو ایکچولی یو آر یو بوائے اور گرل؟ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں لڑکیاں جب بڑی ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں. جب لڑکیاں بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں تو عمر 11-12 سے بعد 13 سال کی عمر میں ان کی باڈی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ چینجز بہت سبٹل ہوتے ہیں، نہ وہ مکمل عورت کی شکل اختیار کرتی ہیں اور نہ وہ بچی رہ گئی ہوتی ہیں. سو یہ وہ ایج گروپ ہوتا ہے جس میں ان کی باڈی جو ہے وہ بالکل چینج ہوتی ہے اور وہ اس کو خوشگوار محسوس نہیں کرتی. ہر بچی کی باڈی، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی، اس کی باڈی پہ بال آنا شروع ہوتے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتے. ان کی باڈی بہت سبٹل بدل رہی ہوتی ہے، جو چیز ان کو خوشنما نہیں لگ رہی ہوتی، اور وہ اس وجہ سے خود ایک پرسنل گلٹ اور شیم کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس ایج گروپ کے بچوں میں اگر آپ پورا ویسٹ کھنگال لیں تو یہی وہ ایج گروپ ہے جس میں بچے اپنی جینڈر چینج کروانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت نہیں دکھتے. جب ہم بات کرتے ہیں لڑکوں کی تو جیسے ہی ٹین ایج شروع ہوتی ہے تو ان کی آواز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لڑکوں کی آواز ایک دم سے بھاری شروع ہو جاتی ہیں، کچھ کی آواز جو ہے وہ باریک میں آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ اپنے جو ہے وہ باڈی کی جو چینجز ہوتی ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اسی لیے یہ بھی ایک ورنریبل ایج بن جاتی ہے جس میں وہ اپنا آپ قبول نہیں کر پاتے. پھر ہمارے یہاں ایک کلچر ہے شیم کا جس میں باڈی شیمنگ بھی ہے. آپ کی آواز اگر بھاری ہو چکی ہے اس کی بھی شیم کرنی ہے، اگر لڑکی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نسوانیت ہے تو اس پہ بھی شیم ہے، اگر کوئی موٹا ہو رہا ہے اس پہ بھی شیم ہے. تو یہ سب چیزیں اس انوائرمنٹ میں بچے کو افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ وہ آئیڈینٹی کرائسس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 13 سے 19 سال کی عمر میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو ایک ایکسٹرنل سپورٹ اور گائیڈنس ان کے بڑوں کی طرف سے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ایک بہت بڑا رول ہے وہ آپ کے میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹرسٹ یور میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے جنرل فزیشنز ہیں یا فیملی ڈاکٹر ہیں ان کو بتائیں اسپیسیفکلی کہ یہ میرے بچے کی ایج ہو گئی ہے تو گائیڈ دیم اکارڈنگلی کہ وہ کس طریقے سے اپنا خیال کریں. اب بچوں کے آرم پٹ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے ہیئرز نیولی گرو ہوتے ہیں، دے اسٹارٹ ہیٹنگ دیئر اون باڈی اینڈ دین دے وانٹ اسکیپ. اور سب سے اچھا اسکیپ آج کل کیا ہے کہ بدل دو جو تم ہو، تم تو اچھے ہو ہی نہیں، یو آر ناٹ لکنگ گڈ. سو دس از اے ورنریبل ایج اینڈ وی نیڈ دا پراپر گائیڈنس. اور ہر چیز کے پروفیشنلز موجود ہیں، چاہے وہ میڈیکل کیئر ہو چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کیئر ہو. سو آلویز سیک دا پروفیشنل ہیلپ. ایگزیکٹلی، دس از ریئلی ونڈرفل. دیکھیں ٹائم جس طرح کے ساتھ ایڈوانس ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی جس طرح کے ساتھ جدت اختیار کر رہی ہے، ہمارے ہاتھوں میں جس طرح کے ساتھ دنیا سمٹ کے آ گئی ہے، اگر یہ سارے کے سارے مسائل، یہ سارے کے سارے چیلنجز ویسٹ میں ہیں اور جو کہ ہمارے اندر بھی پینیٹریٹ کر رہے ہیں، تو ان کا حل بھی ہمیں جاننا ہے. اگر کچھ عرصہ پہلے تک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ نئی چیزیں دیکھی تھیں، اس وقت ہوتی تو تھیں لیکن اس طرح کے ساتھ آبویس نہیں تھیں اور اس طرح کے ساتھ ان کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تھا. اب اگر جتنی آبویس ہیں تو آبویسلی ان کی ہینڈلنگ بھی اتنی آبویس ہی ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. بس یہ کہ ہم لوگ اپنی جو ہے نا ہیلتھ جو پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ فزیکلی یا مینٹلی، ان کو ضرور اپروچ کریں اور ان کو ہم لوگ گائیڈ لائن کے لیے ان کے ساتھ ضرور جائیں. اس ایج پہ آ کے ٹرکی ایج ہے. پیرنٹس اس ایج پہ کیا رول کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ پروفیشنلز کی تو گائیڈ لائن ٹھیک ہے کہ اوکے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنلز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اس چیز کو خود ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. واٹ ایڈوائس ڈو یو گیو فار دیم؟ آپ ضرور ہینڈل کر سکتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں اگر وہ پیرنٹنگ کو سمجھتے ہوں تو. اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچے کی طبیعت اور مزاج کس طرح کا آپ نے ڈیولپ کیا ہے، آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اگر بچہ کوئی بات ایسا کر رہا ہے جو آپ کے لیے آکورڈ ہے تو اس آکورڈ بال کو آپ نے رائٹ پلے کیسے کرنا ہے، اف یو نو آل آف دوز تھنگس، آپ بہترین طریقے سے اپنے بچے کی مینٹورشپ کر سکتے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے اور میرا سکھانا بھی یہی ہے کہ پیرنٹس شوڈ بی دا مربی آف دیئر چائلڈ. پیرنٹس کو اپنے بچوں کا مربی ہونا چاہیے. دے کین مینٹور دیئر کڈس. تو مینٹور ہونے کے درجے پہ آپ کو آنا پڑے گا. اگر تو آپ کا بھی یہ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ بچہ اور آپ ایک روم میں 25 سے 30 منٹ سروائیو نہیں کر سکتے، تو پھر مینٹورشپ کا ریلیشن تو آپ بھول جائیں. تو ابھی تو یہ والی صورتحال ہے نا کہ بچوں کو دیکھ کے پیرنٹس کو تاؤ آتا ہے اور پیرنٹس کو دیکھ کے بچوں کا دل خراب ہوتا ہے. تو اگر اس سچویشن میں تو پھر تو آپ خود ہینڈل نہ ہی کریں، پہلے تو آپ سیکھیں. اور اگر تو آپ پیرنٹنگ اچھی کر رہے ہیں تو ضرور اس میں بھی گائیڈنس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پروفیشنلز کی گائیڈنس لیں، کیونکہ وہ اسی چیز میں اکوپڈ ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل خود اپنے اون پہ میں نے کرنا ہے تو اچھے لوگوں کو سنیں، اچھی کتابیں پڑھیں،
دیکھیں آپ کی دین سے مماثلت کیا کرتی ہے، اس چیز کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے پاس اپلائی کریں انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آ جاتے ہیں اگلی بات کی طرف، کیونکہ یہ ایج بہت چیلنجنگ ہوتی ہے، جیسے کہ بات کیا فل آف چیلنجز یہ ایج ہے۔ اس ایج میں ہم لوگ بات کریں چاہے لڑکوں کی یا لڑکیوں کی، کیونکہ یہی ہمارا ایک آج کل ایک مائنڈ سیٹ بھی بن چکا ہوا ہے، بات بڑوں کی، پیرنٹس کی نہیں سننی، چاہے وہ گرلز میں ہے یا بوائز میں ہے۔ یہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے، تھوڑا سا آپ ذرا کوئی آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ کوئی انالیسز ہے تو اس کو بتائیں، اور اس کی وجوہات کریں کیا پھر ہم؟ اچھا، یہ چیز تو بہت زیادہ دیکھنے میں ہوتی ہے، کیونکہ میں جو ہوں وہ پیرنٹنگ سکھاتی بھی ہوں، پیرنٹنگ ہوم اسکولنگ ٹریننگ کورس میں، تو میرے پاس اس طرح کے بہت سارے پیرنٹس اور ان کی کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ اصل پرابلم اگر میں کہوں نا کہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے پیرنٹس کی بات نہیں سنتے، یہ وہ ایج ہے جس کو ہم سوشلائزیشن کی ایج بولتے ہیں۔ بچے باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، وہ لوگوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ایک سرکل کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ایج میں بچے چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک سرکل ہو، اپنی فرینڈز ہوں، اپنے جان پہچان کے لوگ ہوں، تو وہ اس میں اپنا آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے، ایک طرف پیرنٹس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہی سننی ہے اور ہم جیسے بتائیں گے ویسے کرنی ہے۔ ایک طرف بچوں کی شناخت ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی سرکل ہو، ان کی بھی سوشلائزیشن ہو، تو ایک طرف ان کے اندر یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بھی بچوں میں آ جاتا ہے کہ میری سنو، میری سنو، میری سنو، مجھے دیکھو اور مجھے روکو نہیں، مجھے روکو نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس سچویشن میں بچے کے ساتھ میرا کنیکشن کیسا ہے۔ کیوں بھی تو بچوں کو ناپسند ہے نا فصیحہ، ایک ہم ان سے کوئی کام وہ کہہ رہے ہیں، کچھ ان کی ڈیزائرز ہیں، تو ہم کہیں گے کہ بیٹا کیوں، تو یہ وائی از ناٹ ان دیئر ڈکشنری، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اٹ۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ بچے نہیں چاہتے کہ ان کو ہم کویسچن کریں، اور یہ کویسچن ان کو برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہمارا سوال کرنے کا طریقہ بھی تو ججمنٹل ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے کرو، جبکہ یہ وہ ایج ہے کہ جب وہ سوشلائز ہونا چاہتے ہیں اور وہ اپنے اون پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا رک کے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کنیکشن کتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے، کیا میرا اس کا ریلیشن شپ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب میں اس کو فوراً کہوں رک جاؤ تو وہ فوراً، بس میرے پیرنٹس نے کہہ دیا، میری اماں نے کہا تو بس رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ یا ایک تو آپ نے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کیا، اور اگر آپ کرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر ڈسکس کرنے کی ایبلٹی پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے، ہم نے سمجھے فرینڈس کے گھر جا کے اسٹے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی الاؤکیشن میں آپ نہیں دیتے، تو آپ ایٹ لیسٹ پوچھ تو سکتے ہیں کہ یہ دوستی کب ڈیولپ ہوئی، آپ اتنی جلدی سے گھر کیسے جانا چاہتے ہو، اس کی مدر سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو نہ کرنے سے پہلے دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز جو کہ آپ ڈسکشن کے تھرو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دیکھیں بچوں اور پیرنٹس کے درمیان دوری جو ہے نا وہ اسی ایج گروپ سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کو تھوڑا سا آپ کو مارجن دے کے ڈسکشن میں پہلے آنا پڑے گا، اور بعد میں ان پہ آپ کو جو ہے وہ پابندیاں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پابندیاں پھر دیکھ لیں گے وہ کچھ کسی نہ کسی حد تک۔ پابندیاں آپ دیکھیں ڈسکشن ہوگی تو میرا نہیں خیال پابندی کی ضرورت پڑے گی، جب ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے پیرنٹس کس جگہ سے باؤنڈریز ہیں، سیٹ ہیں جو، ہاں، پھر ہو سکتا ہے ان باؤنڈریز کو جو سیٹ ہیں دے انڈرسٹینڈ اٹ، دے آلریڈی انڈرسٹینڈ دیز آر دا باؤنڈریز اینڈ دے ڈونٹ ایون آسک یو اباؤٹ دیٹ ونس دے نو اٹ۔ ویلیوز دیکھیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویلیوز جو ہے نا وہ آپ سے بچہ لے رہا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر جا کے اسٹے کرتے رہتے ہیں، فادر جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن کہیں اور جا کے اسٹے کرتے ہیں، تو بچے کے لیے بڑا نارمل ہے یہ کہنا کہ ماما کیا پرابلم ہے، میں بھی تو جا کے اسٹے کر سکتا ہوں۔ اگر ماما جو ہے وہ مہینے میں 4-5 دن یا 15 دن تک گھر میں نہیں رہتے ہیں اور ادھر ادھر کسی کے گھر جا کے اسٹے کرتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں فیملی ٹرپ پر، ہم تو رہیں گے وہیں، تو بچے کے لیے بڑا آسان ہے کہ مطلب آپ بھی تو جا کے رہتے ہو، تو اٹس مائی لائف، آئی آلسو نیڈ ٹو اسٹے سم ویئر۔ سو انوائرمنٹ بلڈ کرنا، انوائرمنٹ میٹرز، صحیح بات ہے۔ اچھا ایک چیز بہت زیادہ کامن کہتے ہیں نا، انفلوئنس آف انفلوئنسرز بیڈلی آن دس ڈیورنگ دس ایج۔ آج کل کی ایج میں وہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے، پھر اس سے اتنے زیادہ امپریسڈ ہیں، اور پھر کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ یہ آج کل سیٹ بھی بنا ہوا ہے، لوگ بنا بھی رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں یا نہیں ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ کوئی اچھا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں پیدا نہیں کر رہا۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گی، کیا گائیڈ لائن آپ ہم لوگ دے سکتے ہیں پیرنٹس کو اس سلسلے کے متعلق کہ واٹ ایکچولی اس میں بچوں کا کتنا قصور ہے اور پیرنٹس کا اور ان انفلوئنسرز کا کتنا قصور ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
دیکھیں میں تو سب سے پہلے وہی بات ہے، میں تو بدنام ہو چکی ہوں بچوں کی سائڈ لینے کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس ایج میں بچوں کا تو کام ہے اپنے لیے ماڈلز ڈھونڈنا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے لیے رول ماڈلز ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ وہ اب اس ایج گروپ میں ہے کہ اب اس نے آگے اڑنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو رول ماڈل چاہیے. اچھا دیکھیں میں تو اس بارے میں پہلے ہی بہت زیادہ مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ بچوں کی سائڈ لیتی ہوں. تو اب میں مجھے آپ لگ کو رہا ہے آپ لے بھی بچوں کی سائڈ رہی ہیں. ہاں تو مطلب دیکھیں وہ تو اللہ نے پیور پیدا کیے ہوئے ہیں نا. صحیح بات ہے، تو ان بالکل کا تو سائڈ انڈاؤٹیڈ. لینا دیکھیں بنتا یہ ہے. چیز ہم نے شروع سے ڈسکس کی ہے کہ ہاں یہ وہ پیور سولز تھیں، وہ بالکل ایک بلینک شیٹس تھے. ان کے اندر جو انکرائیونگ اور وہ ساری کا سارا ہوا ہے وہ وقت اور ہم ماحول کے ساتھ ہوا. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ اس ایج میں بچے تو مانگتے ہیں، مطلب میں بچے پھر بول رہی ہوں، بولنا نہیں چاہیے، ٹین ایجرز اپنے لیے رول ماڈلز مانگتے ہیں. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی کو فالو کریں، ان کے سامنے کوئی ایک ایسا انسان ہو جو ماڈل ہو جس کو وہ فیس کریں، اس کو اس کی طرح کا بننے کی کوشش کریں. ان کے اندر یہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب گھروں میں رول ماڈلز ناپید ہو جاتے ہیں تو بچے رول ماڈلز باہر تلاش کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق سمجھ آتی ہے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں غلطی ان کی نہیں ہے جو مارکیٹ پلیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ ہمیں فالو کرو. دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. اصل سوال تو یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹ آر یو ڈوئنگ یور جاب؟ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ سو دین اٹس بالکل یہ سوال کی پریمیسز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ بچے فالو کریں کہ نہ کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایج گروپ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں. ہمیں اچھے رول ماڈلز بلڈ کرنے ہیں تاکہ بچے ان کو فالو کریں. دوسری چیز یہ کہ اس ایج میں بچے ہر وہ چیز، کیونکہ دیکھیں یہ جو ایج گروپ ہے نا، جو ٹین ایج ہے، اس میں آپ کا ڈوپامین تو فل، آپ کا برین ریڈی ہو گیا ہوتا ہے لینے کے لیے، لیکن جو آپ کی سیلف کنٹرول کے برین ہوتا ہے نا وہ بھی فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. تو آپ اچھی ایکسائٹنگ چیزیں تو آپ کو اپیل کرتی ہیں، لیکن سیلف کنٹرول اور پھر سوچنا سمجھنا اس کی صلاحیت بچوں میں کم ہوتی ہے. ان کا جو برین ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. جب وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا تو وہ بھی انکمپلیٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں. بچوں کو گائیڈنس آپ نے دینی ہے. یہ کلچر تو یوں ہی رہے گا جس میں لوگ آئیں گے، آپ کے بچوں کو متاثر کریں گے، آپ کو متاثر کریں گے اور آپ ان کو فالو کریں گے. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ صحیح چیز کے پیچھے بھی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. آپ کو بچوں کا انوائرمنٹ دیکھنا ہے کہ وہ ہم کیسا بلڈ کر رہے ہیں، ان کو کون کون سی ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں جس کو وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جہاں آپ نے بات کی ہے کہ تو جس کو جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے ہی ہیں نا. اب جو اپنا امپیکٹ دوسروں پہ دے رہے ہیں، کیا یہ بھی اگر وہ کسی کو انفلوئنسر بننا، اب دیکھیں ایک طرف تو کچھ بچے ہیں جو انفلوئنسرز کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ انفلوئنسرز کون ہیں؟ وہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، وہ بھی تو اس ایج سے ہو کر گزرے ہیں، وہ بھی تو اسی ایج میں یہ کچھ ہی کر رہے ہیں. اب یہ بھی تو ایک گائیڈ لائن ہے نا کہ بھائی آپ نے ایک کا کس انفلوئنسر بننا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. آپ کس چیز کا انفلوئنس دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تاکہ اگر ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، ایک طرف کوئی دیکھ رہا ہے تو دوسری طرف کوئی اس چیز کو پروموٹ بھی تو کر رہا ہے. تو جو پروموٹ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو بھی تو کسی نہ کسی کو گائیڈ کرنا چاہیے نا کہ یہ چیز گھر سے یا جیسے کہ کیا چیز ہے کہ آپ کر رہے ہیں، کس طرح کا امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں آپ لوگوں پہ. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں فصیحہ اپنے اگلے سوال کی طرف کہ ہماری یہ جو ایج ہے، یہ والی ٹینز کی ایج ہے، اس میں بڑے بڑے خواب بلٹ ہوتے ہیں. سوچتا ہے میں یہ کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے. خواب زیادہ ہوتے ہیں لیکن وے آؤٹ کم ہوتے ہیں اس وقت ان کو، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اپنے خوابوں کو ہی پنپتے رہتے ہیں. اس وقت کیا آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے پیرنٹس کی، بینگ گائیڈس کے بچوں کے جو، یا اب ڈیفینیٹلی میں صرف پیرنٹس نہیں، وہ انسٹیٹیوشنز میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گزارتے ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہاں پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہاؤ ٹو ٹیکل دس؟ اچھا یہ وہ ایج ہے جس میں بچوں کے ڈریمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ بنے، کسی کا دل چاہتا ہے وہ سائنٹسٹ بنے، کسی کا دل چاہتا ہے وہ لائر بنے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ نا ان ڈسکشنز کو ضرور جنریٹ کرنا چاہیے کہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہو. ان کو چھوٹی چھوٹی پرابلمس ڈسکس کرنی چاہیے. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ اخبار پڑھ کے یا جو بھی نیوز ہے اس کو سن کے اس پہ ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے.
گلوبل لیول کی ڈسکشنز کرنی چاہیے. اگر آپ کا بچہ انٹرپرینیور بننا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں اسٹڈیز کوئٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو ضرور اپنے بچے کی بات سننی چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے, اس نے کون سی کیس اسٹڈیز کو دیکھا ہے, اس کو کون سی چیزوں کا مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گائیڈنس آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہو, کیونکہ جب آپ پرووائڈ نہیں کرو گے وہ باہر سے سنیں گے اور وہ اس کو فالو کریں گے. تو اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس اپنا کوئی ڈریم لے کر آتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں وہ اسلامکلی ہم اس کو پرسو کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ دیکھیں اپنے بچے کی تربیت جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں, تو ہم نے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو ایک تو کس طرح کے انفلوئنسز دے رہے ہیں, کس طرح کے ہم ان کو ایسیسریز دے رہے ہیں, کس طرح کے ہم ان کو ڈریمز میں سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو اگر تو بچے کا ڈریم ایسا ہے جو کہ اسلامی اقدار سے یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نامنظور ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے, تو آپ کے اپنے بچے کو ڈسکس کرنا ہے کہ بیٹا یہ جو آپ پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہو اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں جو کہ آگے جا کے آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو ایک دفعہ دیکھ لو کہ اس کو اسلامکلی آپ کون سے انوائرمنٹ میں پرسو کر سکتے ہو, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ یہ پرسو نہیں کر سکتے تو اس سے ریلیونٹ کوئی چیز سرچ کرنے کی کوشش کرو. پہلے تو آپ آپشن دینا کیونکہ نیئر بائی چیز دیکھ لیں, یا اگر کوئی بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور آپشن دیں کہ بیٹا ہم اس پہ کنکلوژن جو ہے نا وہ سکون سے نکالیں گے, ہمیں لیٹ اس ڈسکس دس تھنگ. بچے کے ساتھ روز ڈسکشن کریں. ٹین ایج کوئی چھوٹی تو نہیں ہوتی, گریجویشن ٹائم بھی بہت آگے جا کے ہوتا ہے, سو اٹس اے ویری لانگ پیریڈ. تعلق کے لیے ہر دن ضروری ہے, آپ اس کو ڈسکشن میں لے کر آئیں اور دیکھیں کہ ہم اس کے ڈریم کو, پہلی چیز تو ہماری کوشش یہی ہے کہ بچے کا ڈریم جو ہے وہ اسلام کے منافی نہ ہو, تاکہ ہم اس کو فلفل کرنے میں 100% سپورٹ دیں. اپنی ایگو بیچ میں نہ لے کر آئیں کہ بیٹا یا تو ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر بنو گے. بالکل. تو ان کو جو ہے وہ ایک اسپیس دیں جس میں وہ اپنے ڈریمز کو پرسو کر سکیں. انشاءاللہ. ویری گڈ. اگین مجھے ایسا لگتا ہے ڈسکشن کرنے کے بعد کہ جو ریلیشن شپ ہے نا چائلڈ اور پیرنٹ کا آپس میں, اور جو ڈسکشن ہے وہ والی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہر چیز کو ریزالو کرنے کے اندر. آ جاتے ہیں ہم ایک ایسے میٹر کی طرف جس کو پیرنٹس بھی اتنا بچوں کے ساتھ پھر ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے یا کرتے بھی نہیں ہیں. وہ ہے ہمارا ایک میٹر آف دا ہارٹ. جب ٹینس میں آ کے آپ دل کا ذکر کریں نا تو آپ کو پھر وہ تھوڑی سی سوچ آپ کی ذرا دل کے معاملات پہ چلی جاتی ہے. پہلے ہم ان ٹینس کی ایج کو اسی سچویشن میں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آج کل کے ہمارے مسائل ہیں. عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, کرش ہو گیا, یہ سب کچھ تو ہر دوسرے لمحے ہو رہا ہوتا ہے, اور کرشز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے پہلے سوال کروں گی کہ کیا مطلب what actually love, عشق, محبت is, we being a human being and a Muslim too, if we speak about it. بالکل. دیکھیں عشق جو ہے نا بائی اٹ سیلف یہ مفسدات القلوب میں سے ایک ہے, یعنی کہ دل کی بیماریوں میں سے ایک ہے. یہ آپ کی عقل کو شک کر دیتی ہے, آپ کی عقل کو ختم کر دیتی ہے, آپ میں صحیح غلط کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے. یہ ایک وہ ایکسٹریم کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے. تو اسلامکلی تو عشق جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ عشق محبت کی باتیں بہت میٹافورک لگتی ہیں, بہت خوبصورت حسین لگتی ہیں, لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. صحیح بات. تو آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک تو پیرنٹس خود مفسدات القلوب کو پڑھیں کہ بھائی دل کی کون کون سی بیماریاں ہیں. جس طرح حسد ایک بیماری ہے اسی طرح عشق بھی ایک بیماری ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, اب بات آ جاتی ہے محبت کیا ہے. دیکھیں اس ایج گروپ میں تو ان کو لگتا ہے شاید محبت وہ ہے جو لڑکے کو لڑکی سے ہوتی ہے. ٹین ایج میں یہی لگتا ہے. حب کا ورڈ ہے نا, عربک میں ورڈ ہے حب, جو کہ بڑا خوبصورت ایک ورڈ ہے. بالکل, حب کا لفظ بہت خوبصورت ہے, اور یہی تو اصل وہ محبت ہے جس کو محبت کہتے ہیں. اب محبت کو ہم نے تو ایک ہی فیز میں, اس ایج میں تو ایک ہی فیز لگتا ہے نا کہ محبت جو ہے نا وہ لڑکے کو لڑکی سے ہو سکتی ہے, کلاس فیلوز سے ہوگی, اکیڈمی میں پارٹنر سے ہوگی, ورک پلیس پہ ہوگی, سے ہوگی. ورک پلیس پہ تو چلو یہ والے بچے تو ورک پلیس جاتے ہی نہیں ہیں. ہاں بالکل. یہ تو معصوم جو ہیں یہ اپنے انوائرمنٹ میں ہی اپنے 10-15 کرش ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ان کا تو یہ سین چل رہا ہوتا ہے نا. تو پہلے تو یہ کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈسکشنز کریں. آج کل کے بچوں کے ساتھ یہ والی چیز ان کے لیے بہت نارم بنا دی گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. یہ چیزیں اتنی نارمل نہیں تھیں. پہلے کسی کو محبت ہو بھی جاتی تھی چلو ایک آدھے سے ہوتی تھی. اب تو سوشل میڈیا نے آپ میں صحیح غلط کی تمیز کو بالکل ہی جو ہے وہ مکس کر دیا نا. مطلب پہلے تو آپ غلط کو بھی غلط نہیں کہتے تھے. ہم لوگ کہتے تھے اچھا چلو جی
بچے ہیں اس عمر میں کرتے ہیں. یہی کہتے تھے نا لڑکوں کو کہ لڑکا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے, کرنے دو, بڑی اچھی بات ہے. اپریشیٹ کرتے تھے لڑکوں کو کہ ہاں جی دیکھا میرا جوان بیٹا ہے, ایسی حرکتیں تو ہوں گی. اب یہ ہو گیا کہ ایک سے نہیں 10 کرشز ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے, اب انوائرمنٹ اتنا پولوٹیڈ ہو گیا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ہر بچے نے آن لائن پتہ نہیں کیا کیا کچھ شروع کیا ہوا ہے, کیونکہ پیرنٹس نے کبھی گائیڈنس ہی نہیں دی اس چیز پہ, بات ہی نہیں کرتے. صحیح غلط کی تفریق پہ ہم بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں. وہ ہمیں جب پتہ لگتا ہے تو بچے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. ہم بچہ ہی کہتے رہتے ہیں. تو 13 سال کی عمر میں بچے نہیں ہیں, وہ بالکل بچے نہیں ہیں, یہ بالغ ہیں, عاقل ہیں. ان کو صحیح غلط ان پہ گناہ ثواب ان سے کوسچن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز دیں اور محبت جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں. دیکھیں مدرس کہتی نہیں ہے بیٹا مجھے تم سے محبت ہے, 13 سال کے بیٹے کو باپ کہتا ہی نہیں ہے بیٹا مجھے تم سے محبت ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ نے اپنی پوری جوانی ختم کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ میری اسکول کی, ٹیوشن کی, اکیڈمیز کی, میرے پلے چیزوں کی, میری ایسیسریز کی قیمتیں پے کر سکے, ان کا پرائس ٹیگ فلفل کر سکے. نہیں پتا آج کل کے بچے کو کہ جو میری ماں میرے لیے کھانا بناتی ہے, گھر میں کام کرتی ہے, گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, وہ محبت ہے. جو میرے سونے جاگنے سے لے کے میرے کھانے پینے تک کا خیال کرتی ہے, اس کو میری ہر پسند ناپسند پتا ہے. تو بچوں کو نہیں پتا کہ وہ محبت ہے. تو بچوں کو بتانا پڑتا ہے, کیونکہ ہم تو بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے ہم تو پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں, باپ گلے نہیں لگاتا. کتنے لڑکے ہیں اور کتنی لڑکیاں ہیں جن کو آج تک ان کے پیرنٹس نے گلے ہی نہیں لگایا, صرف عید کے عید. اور کچھ گھرانوں میں عید کے عید بھی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو گلے نہیں لگایا جاتا. اور ہم نے بچوں کو وہ فزیکل ٹچ دیا ہی نہیں, ہم نے بتایا ہی نہیں بیٹا ہمیں تم سے محبت ہے, ہم تمہیں پیار کرتے ہیں. تو ان کو محبت کے معنی نہیں پتا. ان کو محبت کے معنی بتائے ہیں یوٹیوب نے, ان کو محبت کے معنی انسٹاگرام نے, ریلز نے, شارٹس نے, اس نے بتائے ہیں, اور وہ اسی کو محبت سمجھتے ہیں. اب چاہے اس میں دل ٹوٹے یا اس میں دل جڑے, یا وہ 10 ہوں یا 15 ہوں, تو ان کو گناہ ثواب کی بات تو ان کو مطلب ان کے لیے بالکل یہ بات معنی ہی نہیں رکھتی. صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیے یہ میں کسی حد تک یہ نیچرل فیلنگس بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ بھی ہوتا ہے. اٹریکشن ٹورڈز دا اپوزٹ جینڈر از نیچرل, وہ ہو جاتی ہے آج کل تو اور بہت زیادہ ہے. اب اگر بچوں کے اندر کوئی جینوئن فیلنگس بھی پیدا ہو جاتی ہیں, ان کی ایسی اسٹرانگ اور بعض اوقات اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کے اوپر, تو ٹیکنیکلی کہتے ہیں نا اس میں کس طرح کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ پیرنٹس کس طرح اپنے بچوں کی اس بات کو حل کریں, اس کو لے کے جائیں کہ ان کی فیلنگس بھی ہرٹ نہ ہوں, ان کو یہ نہ لگے کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں, کیونکہ اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. لڑکی کے ساتھ اگر پیرنٹس لڑکی کے سے بات کر رہے ہیں تو وہ لگے گا دیکھا مطلب میری تو خیال ہی کوئی نہیں ہے, اور لڑکا کہے گا جی میرا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے, میری تو کوئی فیلنگس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کیا سجیشن ہے آپ کی فصیحہ کہ کیا اس وقت پہ آ کے ہاؤ ٹو ٹیکل دیم ناٹ ٹو ہرٹ دیئر فیلنگس ٹو؟ بالکل, دیکھیں اس ایج میں بچوں کو محبتیں ہو جاتی ہیں جس سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتی. 13 سال 14 سال 15 سال کے بچوں کو کہاں ہوگی محبت. اس ایج گروپ میں محبت ہوتی ہے. ٹین ایج میں بچے سب سے پہلے اپنے ہارٹ بریکس کروا چھوڑتے ہیں, اپنی محبتیں کر چھوڑتے ہیں, پہلی فرسٹ لو ہو جاتا ہے اس ایج تک. اب 90% بچوں کا کہتے ہیں وہ انجرڈ سول ہوتی ہے, ایک زخمی قسم کی روح اور دل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب جتنے یہ عشق محبت کے اور دل ٹوٹے گانے ہیں یہ سب سے زیادہ یہ ٹین ایجر سنتے ہیں. مطلب میں حیران ہوں کہ ابھی تک وہ 90s کے دل ٹوٹے گانے آج کے ٹین ایج بچے سن رہے ہیں. جی تو وہ دیکھیں یہ چیز جینون ہے. تو اب پہلی چیز تو یہ کہ اکنالج کریں اپنے بچے سے. اگر آپ نے کسی ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے نا تو اس کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے. اگر بچے نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی مجھے فلاں جو ہے وہ میرا کرش ہے, یا فلاں سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اور وہ ابھی 15 سال کا ہے یا بچی 15 سال کی ہے, تو بجائے یہ کہ تمہیں شرم نہیں آئی اور تم تو جو پتہ نہیں کیسے انسان ہو اور ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے, یہ کہنے کے بجائے اگر ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوال پوچھ لیں کہ بیٹا اس میں ایسی کون سی کوالٹی ہے جس نے تمہیں اس سے محبت کرنے پہ مجبور کیا, اس کی کون سی کریکٹرسٹکس ہیں, اس کے بولنے کے انداز کیسے ہیں, اس نے ایسے کون سے ایکشنز کیے جو تمہیں زیادہ پسند آئے. تو اس سے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ جائے کہ میرے بچے یا بچی میں یہ وہ کوالٹیز ہیں جو وہ دیکھتا ہے, اور یہ آپ کے لیے ایک ڈور اوپن کرے گا آگے ڈسکشن کا کہ بیٹا اس کے طور اطوار کیسے ہیں, اس کی دوستیاں کن سے ہیں, اس کا ماحول کیسا ہے. اور بچے کو یہ چیز پھر بچہ اس چیز کو سوچنے کے لوپ میں آئے گا نا
کہ اچھا یہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا تھا، پھر یہ چیزیں جو میں نہیں دیکھ رہا تھا. پھر آپ پوچھ سکتے ہو کہ ایسی کوالٹیز اور کتنے لوگوں میں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یو کین ڈسکس سو مینی تھنگس. اگر بچہ صرف کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس کا چہرہ خوبصورت ہے یا اس کا رنگ چٹا ہے، یا بچی آپ کو یہ باتیں کہہ دیتی ہے، تو آپ بچوں کو ڈسکس کر سکتے ہو، آپ مورل گراؤنڈس پہ ڈسکشن کر سکتے ہو. اس کے لیے پیرنٹس کا دیکھیں ایک چیز کی تسلی رکھیں، آپ کی اولاد ایک دن میں رفو چکر نہیں ہو جائے گی. ہمیں لگتا ہے بس ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہو گیا اگر بچے نے ایسی بات کر دی، حالانکہ ڈسکشن ہر مسئلے کا حل ہے. مطلب ابھی آپ دیکھ لیں ایران کی اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے. Is it only the discussion which can create the solution? دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں. Only discussion can resolve them. تو آپ کو بات کرنے سے بات بنتی ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ایج گروپ ہو. تو اگر آپ بات کریں گے تو بات بنے گی. تو ان کی یہ فیلنگز جینون ہوتی ہیں، اور اس ایج گروپ میں جو بچے اپنا ہارٹ بریک کرتے ہیں اس کا ایموشنل افیکٹ ان پہ ساری زندگی رہتا ہے. یہ صرف اس ایج گروپ کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ دے اسٹل ان دا شاک آف دیٹ، ایموشنل شاک میں وہ ہوتے ہیں. ان کی ایموشنل شاک ان کو باڈی شاکس بھی دیتی ہے. تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں کہ اگر وہ جو ہے اس کو محبت ہو گئی ہے تو وہ جو ہے وقتی ہے یا کچھ بھی، اس کا امپیکٹ رہے گا. اس لیے اس کو ڈسکشن کر کے آپ کو اس کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا فصیحہ. انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ایپیسوڈ میں کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے 2 کمپوننٹس رہتے ہیں.